بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور اٹارنی جنرل نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف اسرائیل پر غزہ کی پٹی میں نسل کشی کا الزام عائد کر سکتی ہے۔ یہ تشویش ایک ایسے وقت میں دوستوں سامنے آئی ہے جب غزہ میں 3 مہینے کے دوران اسرائیل نے بے دریغ اور اندھا دھند بمباری کر کے ہزاروں عام شہریوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اسرائیلی فوج اور اٹارنی جنرل کے دفتر نے پہلے ہی شکایت سے نمٹنے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے، جبکہ پیر کو وزارت خارجہ میں ایک سماعت ہونے کا امکان ہے۔ ایک سینئر قانونی ماہر نے چیف آف سٹاف سمیت فوجی اہلکاروں کو بین الاقوامی محکمہ انصاف کے ایک عدالتی حکم جاری کرنے کے خطر سے خبردار کیا ہے، جس میں اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف غزہ کی پٹی میں نسل کشی کا الزام لگاتے ہوئے اسرائیلی لیڈرشپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہوا ہے۔ غزہ کی پٹی میں تقریباً 3 مہینے پہلے جنگ کے آغاز سے اب تک اموات کی تعداد 21,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 56,451 ہو چکی ہے، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے مسلط کردہ سخت محاصرے کی وجہ سے پینے کے پانی کی قلت اور صحت کی سہولیات کا شدید فقدان ہے، جبکہ انسانی صورتحال ابتر ہو چکی ہے۔ اگر بین الاقوامی عدالت انصاف اسرائیل پر دوستوں جنگی جرائم یا انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام عائد کرتی ہے تو اس سے اسرائیل کو سخت اخلاقی دھچکا لگے گا، کیونکہ دنیا بھر میں اس وقت اسرائیل کے خلاف غزہ میں جنگ جرائم کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، اور غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کی بھی مذمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے خلاف سال 2024 میں بھی جنگ جاری رہے گی۔ ایک روز پہلے اسرائیلی وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ غزہ میں 20 لاکھ فلسطینی ہمیں قبول نہیں ہیں۔ اب اس جنگ کو جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کا صاف مطلب دوستو یہ ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کا انخلاء اسرائیل کے اولین مقاصد میں سے ایک بن چکا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بھی اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ تقریباً 3 لاکھ ریزرو فوجیوں کو آرام کے لیے وقفہ ملے گا تاکہ ہم سب آنے والے دنوں میں ایک لمبی جنگ کی تیاری کر سکیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کے زیر محاصرہ غزہ میں اب تک 85% شہری بے گھر ہو کر نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک نئے معاہدے پر دوستوں مصر کی کوششوں کو غیر یقینی صورتحال نے گھیر لیا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ تیسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور جنگ بندی کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ دوسری طرف حماس کا بار بار اپنی اس بات کو دہرانا ہے کہ ہماری جماعت کا موقف وہی ہے کہ جنگ بندی سے پہلے اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، جبکہ تحریک کا ایک وفد جنگ بندی کی تجویز پر بات چیت کے لیے قاہرہ میں ہے اور وہاں وہ مصری حکام کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ کئی دنوں سے حماس اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے بدلے پوری محصور پٹی میں ایک جامع اور مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ اسرائیل اس شرط کو مسترد کرتا آ رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کے خاتمے سے پہلے جنگ کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ ضدی نیتن یاہو اور ساتھ ہی فوجی قیادت نے ایک سے زیادہ بار زور دے کر کہا ہے کہ وہ حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کا کہنا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قاسم سلیمانی اور اسماعیل موصوی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ قاسم کا سب سے اہم کردار اور خدمات مزاحمتی محاذ کو زندہ کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں تقریباً 3 مہینے سے جاری مزاحمتی محاذ کی موجودگی کی وجہ سے ہے۔
انہوں نے اسماعیل موسوی کی بھی تعریف کی اور کہا کہ مزاحمتی محاذ کو مضبوط کرنے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ بیانات دوستو ایرانی آرمی کے اعلان کے بعد سامنے آئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حماس کی جانب سے طوفان الاقصی آپریشن ایرانی آرمی میں قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے مارنے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ تاہم حماس نے اس کی تردید کی تھی۔ بعد میں ایرانی حکام نے بھی اس بیان کو رد کر دیا تھا۔ ایرانی آرمی کے کمانڈر حسین سلامی نے جمعرات کے روز کہا تھا کہ حماس کی طرف سے گزشتہ 7 اکتوبر کو اسرائیل کے خلاف شروع کی گئی طوفان الاقصی آپریشن مکمل طور پر فلسطینی تھا۔ تقریباً 3 مہینے سے جاری جنگ کے خاتمے کے بعد دوستو فلسطینی مزدوروں کو اسرائیل واپس جانے کی اجازت دینے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو فلسطینیوں کا معاشی اعتبار سے گلا گھونٹ سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل تمام فلسطینی کارکنوں کو مکمل طور پر فارغ کرنے اور ان کی جگہ غیر ملکی کارکنوں کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد اسرائیل کو ممکنہ سیکیورٹی خطرات سے بچانا ہے۔ حماس کی جانب سے شروع کیے گئے حملے کے بعد سے مغربی کنارے سے تعمیراتی اور زرعی شعبے کے ہزاروں کارکنوں کو کام کرنے کے لیے دوستو اسرائیل میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ فلسطینی کارکنوں کو اسرائیل میں داخلے کی اجازت نہ دینے کے نتیجے میں دوستو اسرائیل کے ملک کی معیشت کو بڑا معاشی نقصان پہنچے گا، جس کا امکان ہر ماہ 3 ارب شیکل $830 ملین تک پہنچ جائے گا۔ تجویز یہ دی گئی ہے کہ تعمیرات، زراعت اور صفائی کی خدمات جیسے شعبوں میں مزدوروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مختلف ممالک کے غیر ملکی کارکنوں کے لیے دروازے کھولے جائیں گے۔ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سے دوستو تقریباً 2 لاکھ فلسطینیوں کو جو فلسطینی مارکیٹ میں ماہانہ 900 ملین شیکل یعنی $243 ملین کی نقد رقم لا رہے تھے، انہیں اسرائیل کے اندر اپنے کام کی جگہوں پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے بعد یہ جگہ دوستو کم سن بچوں کے لیے خطرناک ترین مقام میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ غزہ کی پٹی پر اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے کی رپورٹ ہے۔ لیکن دوسری طرف مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اپنی تازہ ترین پریس کانفرنس میں صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز غزہ میں اخلاقی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھ کر لڑ رہی ہے۔ نیتن یاہو نے تو یہ تک کہہ دیا کہ صہیونی فوج کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے 86ویں دن فلسطین کے وزارت صحت نے کہا ہے کہ شہداء کی تعداد 22,000 سے بڑھ چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 56,451 افراد تک پہنچ چکی ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ کی جنگ کے شہداء میں 70% بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے انتباہ جاری کیا ہے کہ غزہ میں پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے مہلک بیماریوں کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ صہیونی افواج کے جارحانہ اقدامات کے سبب ان پناہ گاہوں میں مہاجرین کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس سے یہاں پر موجود بے گھر افراد کو طبی سہولیات کی فراہمی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ غزہ میں جنگ کو روکنے کے لیے ایک نئے منصوبے پر بات چیت اس توقع کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ مغربی کنارے اور غزہ کے رہنماؤں کو اکٹھا کر کے مستقل جنگ بندی کی جا سکے۔ یہ دعویٰ دوستو برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے ایک رپورٹ میں کیا ہے۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ غزہ پر وحشیانہ بمباری اور ہزاروں شہادتوں کے باوجود اسرائیل کو کامیابی کے اشارے نہیں مل رہے اور وہ اب تک خود کو مزید ممکنہ حملوں سے محفوظ بنانے کا یقین حاصل نہیں کر سکا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وحشیانہ بمباری میں ہزاروں فلسطینیوں کی شہادت کے بعد اسرائیل عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ برطانیہ جیسا دوستو اتحادی بھی اب اسرائیل سے مستحکم جنگ بندی کا مطالبہ کرنے لگا ہے۔ برطانوی اخبار کا کہنا تھا کہ اسرائیل عالمی تنہائی کے باوجود صرف امریکی تعاون کے بل بوتے پر غزہ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے، مگر غزہ کے انسانی بحران کے باعث اب امریکہ کا صبر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔
رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے لیے غیر مشروط امریکی حمایت میں کمی کے اشارے ملنے لگے ہیں اور امریکہ بھی اسرائیل سے غزہ پر انتہائی شدت والے حملوں کے خاتمے کا پلان مانگ رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل صرف حماس کے ٹھکانوں پر ہی حملے کرے، جبکہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی متحد ضرور ہوئے مگر اب اس اتحاد میں دراڑیں پڑتی دوستوں نظر آ رہی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اب تک نہیں بتا سکا کہ وہ کیسے اس تنظیم حماس کو ختم کرے گا، جس کے سیاسی اور نظریاتی رابطے صرف غزہ تک محدود نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اخبار کا کہنا ہے کہ اسی کو دیکھتے ہوئے ایک نیا امن منصوبہ سامنے آیا ہے جو 3 نکات پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فلسطینی گروپس کی جانب سے اس منصوبے کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے مگر اسے رسمی طور پر مسترد بھی نہیں کیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت پہلے مرحلے میں 15 روزہ جنگ بندی کی جائے گی، جس کے دوران اسرائیلی اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں غزہ اور مغربی کنارے پر حکمرانی کے لیے فلسطینی گروپس کو متحد کیا جائے گا اور تیسرے مرحلے میں حتمی جنگ بندی کی جائے گی۔ یہ منصوبہ مصر اور قطر کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ گجرانوالہ چھاؤنی پر 9 مئی کو دوستوں ہوئے حملے اور جلاؤ گھیراؤ کے کیس میں عدالت نے 51 ملزمان کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالتی حکم پر 51 ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ اس فہرست میں پی ٹی آئی کے مراد سعید، حماد اظہر، فرخ حبیب، عمر ایوب، علی امین گنڈا پور اور زرتاج گل سمیت 51 ملزمان کے نام شامل ہیں۔ عدالتی حکم پر ملزمان کے گھروں اور شہروں کے اہم مقامات پر اشتہارات آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ عدالت نے ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کر دیے۔ دوستو یاد رہے کہ 9 مئی کے مقدمے میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، یاسمین راشد اور اعجاز چودھری بھی ملزم نامزد ہیں، تاہم 5 شخصیات زیر حراست ہیں۔ جاپان میں 7.4 کی شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا ہے۔ سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے، تاہم فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کو رپورٹ نہیں کیا گیا۔ محکمہ موسمیات جاپان نے بتایا ہے کہ زلزلہ رپورٹ کیے جانے کے 10 منٹ بعد مقامی وقت کے مطابق شام 4:21 پر 1.2 میٹر تک اونچی لہریں بندرگاہ سے ٹکرائیں۔ جاپانی حکومت نے شہریوں کو ساحلی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ اور خطے کی صورتحال کے پیش نظر اپنے سب سے بڑے طیارہ بردار بحری بیڑے کو واپس امریکہ لے جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان اتوار کے روز دوستوں سامنے آیا۔ تاہم امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس بحری بیڑے کی واپسی کے بعد بھی امریکہ اس علاقے میں تباہ کن ہتھیاروں اور فوجی قوت کو برقرار رکھ سکے گا۔ امریکہ کا سب سے بڑا جنگی اثاثہ جیرالڈ فورڈ طیارہ بردار دوستوں 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی اسرائیل حماس جنگ کے فوری بعد امریکہ نے خطے میں اسرائیلی دفاع اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بھیجا تھا، لیکن اب اسے واپس بلایا جا رہا ہے۔ جیرالڈ فورڈ نے بحیرہ روم میں 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزارا ہے۔ اس کی واپسی سے پہلے اسے حوثیوں کے حملے سے پیدا شدہ صورتحال کا سامنا رہا۔ اس کی وجہ سے سمندری ٹریفک کو کافی تحفظ ملا۔ امریکہ کی طرف سے بحری بیڑا واپس لے جانے کے اعلان کے باوجود دوستوں کوئی متعین تاریخ نہیں دی گئی ہے بحری بیڑا کب امریکہ پہنچے گا۔ تاہم اس سے آنے والے دنوں میں امریکی حکمت عملی کی تبدیلی کا ضرور دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان نئے سال کے آغاز پر جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا سالانہ تبادلہ ہوا ہے۔ پاکستان اور بھارت نے جوہری تنصیبات کے خلاف حملوں کی ممانعت کے معاہدے پر 1988 میں دستخط کیے تھے، جس کے مطابق پاکستان اور بھارت میں یہ معاہدہ ہے کہ دونوں ممالک ہر سال کے پہلے دن جوہری تنصیبات کے بارے میں ایک دوسرے کو آگاہ کریں گے۔ دوستو یاد رہے کہ بھارت نے پہلی بار جوہری تجربے کے لیے دھماکے 1974 میں، بعد ازاں دونوں پڑوسی ممالک نے 1998 میں تجربے کیے تھے۔
جس میں پاکستان نے پہلی بار جوہری طاقت ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک اپنے اپنے حساس مقامات کے بارے میں ایک دوسرے کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ فہرستوں کے تبادلے کے بعد دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی عام استعمال کی جوہری تنصیبات کے مقامات کا دوستو علم ہوتا ہے۔ اس فہرست میں اگرچہ ایٹمی ہتھیاروں کی اصل تعداد یا حقیقی مقامات کی معلومات فراہم نہیں کی جاتی، البتہ فہرست کی مدد سے نو فلائی زون اور نو انٹری ایریاز کے بارے میں معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو زلزلہ یا کسی اور حادثے کی صورت میں جوہری تابکاری کے اخراج سے متاثر ہونے کے اندیشے والے علاقوں کی نشاندہی بھی ہو جاتی ہے، تاکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے کسی حادثے کی صورت میں بھی محفوظ رہ سکیں۔ یہ معاہدہ عالمی قوانین کے مطابق ہے اور ماضی میں امریکہ اور روس کے درمیان میں بھی ایسا معاہدہ موجود تھا۔ ایسے معاہدے کی موجودگی کی وجہ سے دوستو دونوں ممالک ایک دوسرے کے حساس علاقوں میں جانے سے مکمل طور پر گریز کرتے ہیں، کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں چاہے کوئی مسافر طیارہ ہی کیوں نہ ہو، اس ملک کو اسے مار گرانے کا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ زبانیں نیو یارک سٹی کے علاقے کوینز میں بولی جاتی ہیں، جن کی تعداد 1 یا 2 درجن نہیں بلکہ تقریباً 800 سے زائد ہیں۔ نیو یارک سٹی میں دنیا بھر سے آئے ہوئے مختلف رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں۔ نیو یارک سٹی کا یہ اجمالی جائزہ مرتب کرنے کے لیے امریکہ میں کام کرنے والی مختلف مقامی اور بین الاقوامی لسانی تنظیموں سے اعداد و شمار حاصل کیے گئے ہیں، جنہیں مختلف علاقوں کے نقشوں پر ظاہر کیا گیا ہے، جن میں سے سب سے زیادہ زبانیں کوینز کے نقشے پر ہیں۔ کوینز میں جو زبان جتنی زیادہ بولی جاتی ہے، نقشے پر اسے اتنا ہی زیادہ بڑا اور نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے۔ دلچسپی کی بات دوستو یہ ہے کہ اس نقشے پر نمایاں ترین زبانوں میں انگریزی اور چینی کے ساتھ اردو بھی موجود ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اردو بولنے اور سمجھنے والوں کی تعداد یہاں بھی کچھ کم نہیں ہے۔ یونانی، فلپائنی، انڈونیشیائی، روسی اور جاپانی جیسی بڑی زبانوں کے علاوہ یہاں ایسی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں جن سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں، مثلاً چاوا کانو، وارے وارے، میناگو باؤ اور بخاریان وغیرہ۔ 460 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے علاقے کوینز کی آبادی 23,40,000 نفوس پر مشتمل ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ زبانوں کے اعتبار سے صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ آج کے دور میں دل کی بیماری عام ہو چکی ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اس بیماری کی کوئی علامت نہیں ہوتی، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہارٹ اٹیک کی متعدد عام علامات ہیں، لیکن دل کے دورے کے شکار بننے والے اکثر افراد ان علامات سے ناواقف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دیر ہو جاتی ہے۔ دل کے دورے کی کچھ ایسی علامات بھی ہیں جو 1 ماہ قبل بھی موجود ہوتی ہیں اور ان کی روشنی میں درست علاج کروایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دمہ کے مریض نہیں ہیں لیکن آپ کو پھر بھی سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر چکر آتے ہیں، تو یہ علامات چند بیماریوں کی جانب اشارہ کرتی ہے، جن میں سے ایک دل کا دورہ بھی ہے۔ اگر مسلسل آپ کو اکثر قے آنے، پیٹ میں درد، بد ہضمی یا پھر بیماری کی کیفیت طاری رہنے کی شکایت رہتی ہے، تو یہ بھی ایک دل کے دورے کی جانب اشارہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس بارے میں فوراً اور ضرور اپنے ڈاکٹرز کو آگاہ کریں۔ سینے میں اٹھنے والی تکلیف یا درد دل کے دورے کی ایک بہت ہی عام علامت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ درد دل کے دورے کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ دل کے دورے کا سبب بننے والا یہ درد مختلف وجوہات کی جانب بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے، جس میں پٹھوں کا کھچاؤ، وٹامن یا پھر معدنیات کی کمی شامل ہے۔ کبھی کبھار یہ درد جسم کے ایک ایسے حصے میں ہوتا ہے جن کا بظاہر دل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ممکن ہے اس درد کا آغاز سینے کے درمیان سے ہوا ہو اور پھیلتا ہوا گردن یا پھر جبڑوں تک جا پہنچے۔ اس لیے کسی بھی قسم کے درد پر ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ بے چینی کی کیفیت بھی دل کی بیماری ہی کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اگر بے چینی کے ساتھ سر بھاری ہو رہا ہو اور چکر بھی آ رہے ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر کسی مریض کا بلڈ پریشر بار بار کم ہو رہا ہو اور اکثر مریضوں کی رنگت پیلی بھی پڑ جاتی ہے، یا پھر انہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ جیسے وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں ہو، تو ایسی صورت میں بھی فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی یا پھر تیز ہونے کا تعلق بھی سانس لینے میں دشواری، کمزوری اور چکر آنے سے ہے، اور یہ تینوں علامات اچانک ہونے والے ہارٹ اٹیک کی جانب اشارہ کر سکتی ہیں، اور بعض اوقات یہ علامات ہارٹ فیل ہونے کا سبب بھی بن سکتی ہیں، اس لیے ان کا علاج بہت ضروری ہے۔ انہیں نظر انداز کرنا نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تھکن اور کمزوری بھی ایسی علامات ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ مستقبل قریب میں آپ دل کے دورے کا شکار بن سکتے ہیں۔ برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے ماہرین کے مطابق اگر آپ تھکن اور کمزوری کا بار بار شکار ہو رہے ہیں تو اس کو نارمل نہ سمجھیں بلکہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے مریض جو پہلے ہارٹ اٹیک کا شکار بن چکے ہیں انہیں دوبارہ دل کا دورہ پڑنے سے قبل ٹھنڈے پسینوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ پسینے میں نہا جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسی صورتحال دیکھیں تو مریض کو فوراً قریبی ہاسپٹل میں پہنچائیں۔ دوستو، اپنی صحت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ اگر تھوڑی سی بھی اپنے جسم کے ساتھ اب نارمیلٹی دیکھیں تو فوراً سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔